السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی کلاس میں یکساں ارکان اور غیر یکساں ارکان کے درمیان کے فرق کو واضح طور پر سمجھا تھا۔ آج ہم یکساں ارکان کی جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یکساں ارکان یعنی لائک ٹرمز۔ آئیے یکساں ارکان کی چند مثالیں لکھتے ہیں۔ یکساں ارکان یعنی 2 6 7 یہ یکساں ارکان ہیں۔ 3 ان کی قوت 2، 4 ان کی قوت 2، 5 ان کی قوت 2 یہ بھی یکساں ارکان ہے۔ 7 y کی قوت 3، 8 y کی قوت 3، 9 y کی قوت 3 یہ بھی یکساں ارکان ہیں۔ تو اب ان یکساں ارکان کو یعنی لائک ٹرمز کو ہم جماتے ہیں۔ بنیادی اعمال جو ہے جمع کا، بہت سارے طلباء اس میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ یہاں پر ان ارکان کو یکساں ارکان کہا جاتا ہے۔ فرض کیجئے 2 جمع 6 یہاں پر ہم اسے جمع کرنا ہے۔ ہم اسے جمع آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جمانے کے دوران ہم اس بات کو واضح طور پر دیکھیں کہ یہاں پر دیے گئے ارکان کیا یکساں ارکان ہیں۔ اگر یکساں ارکان ہیں تو ہم جمع کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یکساں ارکان کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں جانا تھا، یہاں پر یم ہے ویریبل، یہاں پر بھی ویریبل یم ہے یعنی متغیر، اور اس کی قوت بھی 1 ہے، اس کی قوت بھی 1 ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا یہاں پر دیے گئے ارکان یکساں ارکان ہیں۔ تو یکساں ارکان کو ہم کیسے جماتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ویریبل کو 1 مرتبہ لکھ لیں۔ اور طلباء عام طور پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ جمانے کے دوران بھی یم کی قوت 1 جمع 1 یعنی یم کی قوت 2 کرتے ہیں۔ یہ سراسر یہ غلط ہے۔ یہاں پر ہم جمانے کے دوران یم کی قوت 2 نہیں لگاتے۔ یہاں پر جو ویریبل دیا گیا ہے جیسا ہے ویسا اسے اتارتے ہیں۔ یہاں پر جمع کی علامت ہے، یہاں پر جمع کی علامت ہے۔ ہم نے پچھلی کلاسوں میں جانا تھا، اگر یہاں پر بھی جمع کی علامت ہو، یہاں پر بھی جمع کی علامت ہو تو ہم ہندسوں کو یعنی اعداد کو جماتے ہیں۔ 2 جمع 6 ہوا 8، اور علامت کون سی لگائیں؟ بڑا عدد کی۔ بڑا عدد یہاں پر 6 ہے تو جمع موجود ہے، تو اس کا جمع ہوا جمع 8۔ تو اس طریقے سے ہم اسے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آئیے دوسری مثال کو لیتے ہیں۔ اب یہ بنیادی طور پر نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے طلباء جمع کے لیے ضرب کرتے ہیں، ضرب کے عمل کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اس بات کو صحیح طور پر جاننے کی کوشش کریں۔ 3 ان کی قوت 2 جمع 5 ان کی قوت 2۔ یہاں پر بھی ہمیں ایک بات کو واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر دیے گئے ارکان کیا یکساں ہیں؟ ہاں، یہاں پر دیے گئے ارکان یکساں ہیں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ یہاں پر ویریبل n ہے، یہاں پر بھی ویریبل n ہے، تو یہاں اس کی قوت بھی 2 ہے، اس کی قوت بھی 2 ہے، تو اس کا مطلب ہوا یہاں پر جو ویریبل دیے گئے ہیں یکساں ہیں، تو اسے ہم یکساں ارکان کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کی قوت 2 کو جیسا کہ پچھلے حساب میں ہم نے کیا تھا، ان کی قوت 2، اور یہاں پر بھی جمع کی علامت ہے اور یہاں پر بھی جمع کی علامت ہے، تو ہم اعداد کو جمائیں گے اور بڑے عدد کی علامت لگائیں گے۔ اس طریقے سے ہم جمع کے عمل کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے انہی ارکان کو لیتے ہوئے، یہاں پر جو ارکان دیے گئے ہیں انہی کو لیتے ہوئے تفریق کا عمل بھی کرتے ہیں۔ 2 نفی 6 یہاں پر تفریق کر رہے ہیں 2 6 یعنی 2 میں سے 6 کو تفریق کر رہے ہیں۔ اب ہم اسے کیسے تفریق کریں؟ تو سب سے پہلے یم کو لکھیں جیسا کہ ہم نے جمع میں لکھا تھا۔ یہاں پر جو ویریبل دیا جاتا ہے قوت کے ساتھ ٹھیک اسی طریقے سے اتارا جاتا ہے، نہ کہ یم کی قوت 2۔ یہاں پر ان کی قوت اکثر طلبہ ان کی قوت 4 لکھتے ہیں جمع کے دوران، تفریق کے دوران، یہ سراسر غلط ہے۔ یہاں پر یم کو لکھیں اور یہاں پر جمع کی علامت ہے تو یہاں پر مائنس کی علامت ہے، تو دونوں کو تفریق کریں۔ 6 میں سے 2 گھٹانے سے 4 حاصل ہوتا ہے۔ اب اتنا لکھنا کافی نہیں ہے، علامت کو لگانا ہے۔ کون سی علامت لگائیں؟ یہاں پر بڑے عدد کی علامت لگائیں۔ یہاں پر بڑا عدد 6 ہے تو اس کی علامت نفی ہے، -4 ہمیں حاصل ہوا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اور بھی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ 7
वाई की क़ुव्वत 3, नफ़ी 9 वाई की क़ुव्वत 3। यहाँ पर भी इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे तलबा वाई की क़ुव्वत 3 में से वाई की क़ुव्वत 3 को नफ़ी यानी माइनस करने के दौरान वाई की क़ुव्वत 6 लिखते हैं। ये सरासर गलत है। इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है क्योंकि अक्सर तलबा ये गलती करते हैं। जमा और तफरीक़ के दौरान हम मुतग़य्यर यानी वेरिएबल जैसा दिया जाता है उसी तरीके से उतार लेते हैं। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 7 मौजूद है, तो यहाँ पर इसकी अलामत जमा है, इसकी अलामत माइनस की है। प्लस और माइनस आने की वजह से हमें तफरीक़ करना है। 9 में से 7 को घटाएं तो 2 हासिल हुआ और यहाँ पर 9 की अलामत नफ़ी है तो नफ़ी 2 वाई की क़ुव्वत 3 हुआ। अगर हम इसे बुनियादी तौर पर अच्छी तरह मश्क करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें आसानी के साथ इन मसाइल को और इससे जुड़े मसाइल को हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अगली क्लास में इंशाअल्लाह हम ज़रब और तक़सीम के मुताल्लिक़ से भी मालूमात हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।